بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ اکثر فٹ پاتھوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا سا اسٹائل تھوڑا بدل گیا ہے. کیفے میں بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. فٹ پاتھ پہ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، دوست آپس میں ملتے تھے، بچے جو ہوتے تھے یا بڑے جو ہوتے تھے، عموماً یہی ایک ماحول تھا. ہمارے دور میں بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا. فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی گپ شپ لگا لی، بات کر لی. دوست بیٹھتے تھے، اگلے ہفتے کی پلاننگ کرتے تھے. تو اچانک ایک دوست غائب ہو گیا. ساتھیوں نے کہا کہ یار 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، آ نہیں رہا. تو کسی نے کہا یار وہ جماعت میں لگ گیا ہے، جماعت کے کام میں لگ گیا. تو ہم نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے، لیکن یار یہ تو ہماری جو بیٹھک تھی اس میں حال چال احوال تھوڑی گپ شپ ہوتی تھی کیا؟ نہیں یار وہ تو بس اب تو ہمارا میں بھی بیٹھتا تھا اور وہ بھی بیٹھتا تھا. ہمارا جو علاقہ تھا، ہماری جو دکان تھی، اس کے ساتھ ہمارے درزی دوست تھے، گوشت والے تھے، مرغی والے تھے، جیسے پڑوسی ہوتے ہیں. تو ہم سے بڑے ہوتے تھے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. عصر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا، رمضان میں رات کو تراویح کے بعد بیٹھ گیا، تاریخ کی بات. تھوڑی باتیں ادھر ادھر کی ہوتے ہوتے آخر ہمارا تعلق مدرسے کی پڑھائی سے. تو وہ درمیان میں سوچ یہ بتاؤ یار یہ مسئلہ کس طرح کا ہے. تو آپ ذرا فرق محسوس کریں اس چیز کو. ذرا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے پھر اس لڑکے سے پوچھا یار وہ تم کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے نہیں یار بس وہ نماز لڑکے نہیں پڑھتے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اب جماعت میں لگ گیا ہوں، بس میں وہ جماعت والوں کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں ادھر ہی. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. بہرحال اس نے پھر بھی اپنی بات پہ اڑا رہا، میری بات نہیں سنی. میرا تعلق تو مدرسے سے تھا، پڑھتا اٹھتا تھا. کہتا نہیں یار بس یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں. آج 24 سال تو مجھے یہاں ہو گئے نا، اور اب یہ سمجھے کہ 52 میرے ہو گئے. تو بچپن کی بیٹھک، ان میں سے ایک لڑکا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بے نمازی ہو اور جس کی داڑھی نہ ہو اور معاشرہ نہ ہو. یہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں. ایک اور شخص ہے پاکستان میں، بہت عظیم شخص ہے وہ، اور یہاں بھی آئے، ہمارے یہاں بھی، اور آتے بھی رہتے ہیں اور پوری دنیا پھرتے ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب بڑے قرآن کریم کی بڑی اچھی تفسیر کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی رہتی ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے. وہ ہمارے پاکستان کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے بنسروٹ، کھانے بہت مشہور ہے. میں نے زندگی وہیں کھانا کھایا زیادہ تر، اسی لیے پیٹ خراب ہو گیا. اس لیے کہ باہر کا کھانے میں اسی طرح وہ مسالے یہ وہ، والدین تو یہاں ہوتے تھے لیکن ہمیں چکھارے لگے ہوئے تھے. وہ علاقہ عام طور پر بیٹھک کا علاقہ تھا. تو وہ وہاں بیٹھتے تھے اپنے دوستوں کو لے کے اور قرآن کریم کی تفسیر سناتے تھے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر. آج وہ شخص پوری دنیا میں، اس نے قرآن کریم کی جو تفسیر کو جو بیان کیا ہے، جو کرتا ہے، جو اسلوب اس نے اختیار کیا، وہ آپ دیکھیں، آپ ان کو ذرا سنیں ذرا. آپ بڑے اچھے شخص ہے وہ شجاع الدین شیخ صاحب. اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلے کو ذرا سمجھیں. دین پر اگر کوئی شخص لگتا ہے نا، تو جو دین پر، پہلی بات تو شیطان لگانے نہیں دیتا کسی کو، لگنے نہیں. نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، روزہ نہ رکھو، لگنے نہیں دیتا. اب جب لگ گیا ایک شخص، تھوڑا سا اللہ پاک نے اس کو توفیق دی کہ چلو جماعت میں لگ گیا، نماز روزے کی طرف آ گیا، تھوڑا سا امامہ باندھ لیا، داڑھی رکھ لی، اللہ والوں کے ساتھ تھوڑا اٹھک بیٹھک کر لی اس نے. تو اس کے اندر ایک مرض شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عجب کی، تکبر کی، انا پرستی کی. یار میں کچھ ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، بس باقی جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی وہ بے نمازی ہیں، پگڑی نہیں پہنتے، داڑھی نہیں رکھتے، اور
پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کے پاس نہیں بیٹھتا. یہ طریقہ اچھا نہیں. یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے، اور ہمارے والد بھی جو لگے ہیں وہ ہمارے علماء کی صحبت کی وجہ سے لگے ہیں. وہ عالم نہیں ہے لیکن اللہ نے پھر مجھے عالم بنایا. میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ عجب ہے، یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، تکبر ہے. اور اس تکبر میں کہ دوسروں کو کمتر سمجھو کہ وہ بے نمازی ہے، اس نے زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس سے انسان کا اپنا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ میں ہوں، میں نمازی ہوں، دوسرا بے نمازی ہے، اس لیے وہ میرے نزدیک کو اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. بھائی میں عرض کر چکا ہوں پہلے، شاید آپ نے آپ سے عرض کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں کل قیامت کے دن بھائی وہ بندہ اعلیٰ مقام پر ہوگا اور لوگ کہیں گے یار یہ بندہ تو اس کو یوں کہتا تھا، دیکھو وہاں کہاں کھڑا ہوا ہے، وہ تو نبی کی صف میں کھڑا ہوا اور یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ جو نفس ہے، یہ انسان کا جو نفس ہے یہ شیطان سے بڑا خطرناک ہے. کیونکہ شیطان نے تو اس پر محنت کی ہوئی ہے. اپنے آپ کو سمجھنا ہے، باقی کسی کو نہیں سمجھنا. یہ ہر کسی کے اندر بیماری ہے. میں ایک اور مثال میں دوں. کبھی ابھی سعودیہ کبھی جاتے ہیں عمرے وغیرہ پہ، تو ایک دفعہ ریاض مجھے بلایا ساتھیوں نے کہ بھائی آپ آئیں، وہاں ڈاکٹر ہمارے ہوتے ہیں کچھ، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، کچھ وہاں کچھ ینگ لڑکے ان سے ملاقات کراتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. لیکن وہ دوسرے لڑکے، دوسرا ایک اور لڑکا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے مزاج کے نہیں ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے مزاج کے بن جائیں گے. ہمارے مزاج کے نہیں، ہم ان کے مزاج کے بن جائیں گے. تو میں نے کہا چلو وہ تھوڑی سی کہیں بیٹھک ہوگی کہ کھانا پینا کھا لیں گے، ہم اپنے اسٹائل سے ان کو سمجھائیں گے. تو انہوں نے کہا چلیں بیٹھیں، گاڑی میں بیٹھیں. تو گاڑی میں بیٹھ گئے. تو وہاں ایک جگہ جمع ہوئے، تو وہ ساری جیپ بڑی بڑی والی جو جیپ نہیں ہوتی، وہ جو 4x4 والی ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بولا، آپ کو ایک جگہ لے جاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک. یہ بھی تھے، ہم نے کیا نام ہے ہمارے وہ جو بنگلہ دیشی ہے نا، عبد الکلام صاحب، وہ بھی تھے اس سفر کے اندر. اتفاق سے ہم لوگ 4-5 لوگ تھے اس سفر میں. تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ کو ڈیزرٹ لے جاتے ہیں، ڈیزرٹ سفاری میں. میں نے کہا میں تو کبھی نہیں گیا. اب اتفاق سے مجھے بٹھایا، وہ پہلے ہی اس نے ایک جھٹکا دیا تو میرا سر اس پہ لگا. مجھے پہلی دفعہ ہی میرا موقع تھا. کہا کہ آپ مضبوطی سے پکڑیں اس کو. اب تو میں نے یہ کہا کہ یار یہ ہم لوگ 5 لوگ ہیں، ہر گاڑی میں اپنا بندہ الگ الگ بیٹھے ہیں، اور سارے اسٹائلش لڑکے، 20-25 کے قریب لڑکے تھے وہ، اور میں اور وہ ڈاکٹر انس جو تبلیغی جماعت میں لگا ہوا تھا. تو پھر ہماری اپنی گپ شپ ہوگی، اور وہ جو رائڈ ہوتی ہے وہ رائڈ کرنے کے بعد پھر ایک جگہ بیٹھ گئے، پھر کھانا کھایا، پھر گفتگو ہوئی، پھر مسائل، پھر یہ پھر وہ، پھر اپنا تعارف ہوا، پھر ان سے تعارف لیا. پھر ڈاکٹر انس کا تعارف ہوا اچھی طرح کہ بھئی یہ ہے لڑکے، اور یہ یہاں جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں، اور یہاں یوسف بھائی آتے ہیں، ہمارے کرکٹر جو ہیں وہ مشتاق بھائی آتے ہیں، اور دوسرے کون ہیں وہ آپ کے سعید انور بھائی آتے ہیں. اچھا وہ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں تو انہوں نے پھر میں جب آ گیا تو 2 مہینے کے بعد مجھے بتایا کہ وہ 25 کے ڈبل ہو گئے، 40 ہو گئے. تو میں نے ڈاکٹر انس سے میں نے کہا کہ اگر آپ ان کو یہ بولتے کہ چلو جی مسجد میں چلتے ہیں اور وہاں ہم آپ کو 3 دن کے لیے لے چلتے ہیں اور آپ کو چلے پہ لے چلتے ہیں. ایک بندہ نماز میں نہیں آ رہا، علماء کے قریب کبھی ایک عالم کا کبھی اس نے کبھی بیٹھا تک نہیں ہو، کبھی اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، نماز بھی نہ پڑھتا ہوگا بالکل. اب آپ اس کو بولو گے 3 دن کے لیے چلے جاؤ، نہیں، وہ نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، بلکہ وہ بھاگے گا، دوسروں سے بھی بھاگے گا. تو لوگوں کو یہ اصل میں ایک ہیضہ ہوتا ہے کہ بس جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں نمازی بن گیا ہوں تو بس دوسرا نمازی بن کے اس کو میں چھوڑوں گا ہی نہیں، نمازی بنانا اس کو. اگر میں جماعت میں لگاؤں تو مجھے اس کو جماعت میں ہی لگانا ہے، اس کے بغیر میں. بھائی لگانے کا طریقہ سیکھو علماء سے کہ کس طرح لگانا ہے. ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہو تو اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو دین کے قریب کرتے تھے.
یہ جو تکبر میں کہہ رہا ہوں، ایک تو لگنے نہیں دیتا، جب لگا دیتا ہے تو یہ کرتا ہے، اور پھر اس نہج پہ جاتا ہے کہ انسان کا وہ حال کرتا ہے نفس، کہ جس طرح شیطان نے تکبر کیا تو اس کا حال کیا ہوا، یعنی اس کے قدم توڑ کے رکھ دیتا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اب وہ آگے وہ اگر بڑھنا بھی چاہے نا تو وہ نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ عجب آ گیا، یہ کمی آ گئی، ایک مرض آ گیا۔ شیطان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ نہیں وہ تو مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا بنا ہوا، صرف اس بات پر، کیونکہ وہ عابد تھا، بہت بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، یعنی تمام ملائکہ میں اس کا جو رتبہ تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا۔ اور ایک شخص جس کا ذکر روایتوں کے اندر آتا ہے اور تفسیر میں آتا ہے، بلم باعور کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، پتہ نہیں آپ سنا ہے کہ نہیں سنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، اور بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا، اور مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا؟ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس دعائیں قبول کرانے جاتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے یہ دعا کر دو، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ قوم عمالقہ کا علاقہ تھا، جو بڑے سخت تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ بنی اسرائیل کے بڑے سخت خلاف تھے، یعنی ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہوتے تھے کہ بس ابھی آئیں اور ان کو کچا چبا جائے۔ آپ لوگ اس علاقے سے قریب قریب گزرے ہیں، قوم عمالقہ کے قریب قریب گزرے ہیں، جہاں مقام موسیٰ پہ گئے تھے نا، اس کے اس طرف جا کے وہ علاقہ ہے۔ تو اب کیا ہوا، اب ان کو یہ پتہ چلا قوم عمالقہ کو کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو اب آ رہے ہیں، ہم پر جو ہے وہ جنگ کریں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمارا ہم پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو اب قوم عمالقہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں، اب کیا تدبیر اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بلم باعور ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بھئی وہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ چلے گئے ان کے پاس، اصرار کیا کہ آپ دعا کریں کہ بھئی یہ جو حملہ ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے، ان کے خلاف دعا کریں، حضرت موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کریں، دعا کریں آپ۔ کہا کہ میں تو نہیں، کہ نبی کے خلاف میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں، کرنی آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ کہا کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں، تو استخارہ کیا تو منع آ گیا استخارہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اصرار کیا گیا کہ کوئی تدبیر اور اختیار کریں، کوئی تدبیر آپ ایسی اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوئی راستہ بن جائے۔ کہا کہ میں استخارہ کروں گا، دوبارہ استخارہ کرتا ہوں، تو استخارے میں جواب نہیں آیا کوئی، ایسا بھی ہوتا ہے جواب نہیں آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا، جواب تو نہیں آیا، اس کا مطلب نہیں۔ کہا نہیں، جواب نہ آنے کا مطلب پہلے تو آپ کو کیا ہو گیا تھا، منع ہو گیا تھا صاف طور پہ، اس کا مطلب اب آپ کا منع نہیں ہوا، تو اس کا مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ چلو جی، میں دعا تو نہیں کر سکتا، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم ایک تدبیر اختیار کر لو۔ تدبیر یہ ہے کہ تمہارے جو لشکر کے اندر جوان جو، یا تمہارے قوم عمالقہ کے اندر جو جوان لڑکیاں ہیں، ان کو خوب میک اپ کراؤ، خوب خوبصورت اچھے کپڑے پہناؤ، اور جو مسلمانوں کا اور نبی کے لشکر جو آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان میں چھوڑ دو ان کو۔ یہ تدبیر تو بڑی اچھی ہے، ان کو پسند آئی۔ اب یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور قوم عمالقہ کی عورتیں جب جمع ہوئیں، خوبصورت بنایا، ان کو میک اپ شکپ کرایا، کپڑے اچھے پہنائے، شہزادیاں بنائی اور چھوڑ دیا۔ تو کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اس یعنی اس مکر کے اندر اور اس حملے کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت مسائل پیدا ہوئے۔ اب یہ جب مسئلے پیدا ہوئے تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گئے کہ آپ نے تو گناہ تو کر لیا، اب یہ پھنسایا اس طرح کہ اس کو، کس کو، بلم باعور کو، اب آپ نے تو پھنسا تو لیا، آپ خود پھنس تو گئے، اب آپ استخارہ کرو نہ کرو، اب آپ کو لازمی دعا کرنی ہی پڑے گی۔
اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، آپ دعا کریں. بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دعا کر دی. پھر میں نے جیسے کہا نا کہ ان کو بلیک میل کیا کہ آپ اس گناہ کے اندر تو مبتلا ہو گئے نا، آپ نے تدبیر بتائی تو گناہ میں تو مبتلا ہو گئے، اب آپ دعا کر ہی دو. دعا قبول نہیں ہوئی، دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی. تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قوم عمالقہ نے جو ان کی سب سے بڑی جو شہزادی تھی، اس شہزادی کو بنی اسرائیل کے بڑے سردار کے حوالے کر دی کہ جاؤ اس میں گھس جاؤ اور اسے. تو وہ بنی اسرائیل کا جو بڑا سردار تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ میں کیا اس لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لے جا سکتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات وہ کہا کہ نہیں، یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس نے بات نہیں مانی اور وہ لے کے چلا گیا. یعنی یہ مبتلا ہو گئے اور یہ دعا قبول اور یہ تدبیریں انہوں نے بتائی. اس تدبیر کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا وہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ کتے کی طرح باہر آ گئی. او تترکو یلحس کا لفظ آتا ہے. اور وہ جو مستجاب الدعوات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ دیا تھا، ولی کا جو درجہ دیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ سلب کر دیا، ختم کر دیا. کس وجہ سے؟ یہ شیطان کا واقعہ اور یہ بلعم باور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان کسی صورت کے اندر جو رمضان مبارک میں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ آپ اللہ کو دے رہے ہیں، یہ کسی بندے کو نہیں دے رہے ہیں، یا کسی ادارے کی یا کسی مسجد کی یا کسی مولانا کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اس پر احسان نہیں کر رہے آپ. اس لیے ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے کرنا ہے اور ڈر ڈر کے کرنا ہے. اور کبھی بھی عجب، کبھی بھی تکبر، کبھی بھی اس طرح دل کے اندر یہ سوچ پیدا نہ ہو کہ میں بڑا ہوں باقی سب سوچیں. اور جب آپ دعوت دینے کے لیے جائیں تو پہلے اپنے آپ کو سوچ کے جائیں کہ میں کتنا کمزور ہوں. اگر آپ نمازی بن گئے تو آپ زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں اور باقی جو عمل ہے اس کے اندر میں کتنا کمزور ہوں. جب یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ سوچ ہمیشہ رہے گی، برقرار رہے گی، تو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا. اور جب بڑا نہیں سمجھے گا تو اس کا منصب، اس کا مرتبہ کم نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے اندر وہ بڑا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.